توکلت علیک یا رب العالمین۔ عمل جو ہے وہ مقدر کی باغ دوڑ ہوتا ہے۔ ایک سوال کیا گیا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جامعہ اشرفیہ کے منتظم اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب اور وفاق المدارس کے جناب قاری محمد حنیف صاحب، کچھ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس، ان میں کچھ چائنیز بھی تھے اور کچھ سائنٹسٹ ہمارے نوجوان۔ تو ان میں سے ایک نے سوال کیا، کنفیوژن کو سامنے رکھا، انہوں نے کہا سر یہ بتائیے کہ قدر میں اور تدبیر میں، قدر اور تدبیر کا کیا تعلق ہے؟ اگر ہر چیز مقدر ہے تو پھر ہمارا عمل کس گنتی میں ہے؟ تو فضل الرحیم صاحب نے کہا کہ بھئی یہ سائنس سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں تو آپ اس کا جواب دیجئے۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہاں، میں کہا کہ میں بھی ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ کمپیوٹر ایج کے لوگ ہیں تو انہیں اسی زبان میں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ جی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، اس نے مقدر کر دیا ہے، تو پھر وہ مقدر ٹلتا کیسے ہے؟ اگر ایک بندہ مر رہا ہے تو میں اسے انجیکشن کیوں لگاؤں؟ کہ اس کی جتنی زندگی ہے اتنی زندگی ہوگی، تو کیا میرے انجیکشن لگانے سے اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ تو اگر میں نہ لگاؤں تو میرا جرم کیوں، اور میں لگا دوں تو کامیابی کا مجھے کیا سرٹیفکیٹ ہے، کیا گارنٹی ہے؟ اس قسم کے کمپلیکس قسم کے سوال تھے۔ اس کا جواب میں نے دیا کہ اللہ تعالیٰ آل نوئنگ ہے، لیکن وہ کچھ چیزوں میں انٹرفیئرنس نہیں کرتا، وہ آپ کے عمل پر ہیں۔ یہ الٹیمیٹلی حصہ ہے تقدیر کا، کہاں ہے؟ کیا وہ چینج ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ چینج نہیں ہوتی۔ پھر کیسے ہے؟ پھر میں نے اسے سمجھایا اس طرح سے، یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں تو اس کے جو میکر ہے، رائٹر ہے، پروگرامر ہے، تو اس نے اس میں دیے ہوئے لیولز کہ اس لیول کی یہ کنڈیشنز ہیں، اگر آپ ان کنڈیشنز کو پورا کر لیتے ہیں تو آپ نیکسٹ لیول میں جائیں گے، ورنہ دی اینڈ گیم اینڈ ہو جائے گی۔ پروگرامر کو تو معلوم ہے نا کہ اگر اس ترتیب سے جائے گا، یہ آپشنز چوز کرے گا تو وہاں تک پہنچے گا، یہ آپشن چوز کرے گا تو وہاں تک پہنچے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ آپشنز رکھی ہوئی ہیں، اب جب انسان ان آپشنز کو چوز کرتا ہے تو وہ اگلے لیول پہ جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہے، اوکے، اس کی زندگی میں ہارٹ اٹیک آئے گا، وقت پر دوا دے دی جائے گی تو یہ نیکسٹ لیول کھیل لے گا، لیکن اگر اسے وقت پر دوا نہیں دی گئی تو اس کی گیم ڈراپ۔ گیم میکر جو ہے وہ آپ کی اس گیم کھیلنے میں انٹرفیئر نہیں کر رہا، اور نہ ہی آپ کے کان میں وسپر کر رہا ہے، آپ سے بے ایمانی کروا رہا ہے، لیکن دعا کے ذریعے وہ اکثر آپ کو القا کر دیتا ہے، وہ اکثر آپ کو سوچ سمجھ دے دیتا ہے کہ آپ یہ والا آلٹرنیٹو چوز کر لیں۔ تو الحمدللہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ہاں ملتے تو ہیں۔ اچھا، گیم کا ذکر کیا تھا لیکن اس کے تو چیٹس ملتے ہیں، تو کیا یہاں پر بھی آف کورس عملیات، موکل، جنات آپ کو مستقبل کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں یا کچھ پریڈکٹ کرتے ہیں، تو یہ چیٹس ہی ہیں۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی، اب اس کو چیٹ کے بجائے آپ یوں کہہ لیں سہولت، گائیڈ لائن، ہاؤ ٹو کمفرٹ وتھ ڈیفیکلٹیز ان یور لائف۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے کام لو مشکلات میں، دعا اور صدقہ ان چیزوں کو ٹالتی ہے۔ ہاں شرع میں اس کا نام ہے، ایک اجل ہے، ایک معجل ہے، تو ایک اٹل ہے اور ایک ٹل سکتی ہے۔ تو جو اٹل ہے وہ تو ہر حالت میں آئے گی، اور جو ٹل سکتی ہے وہ صدقے سے، دعا سے، کسی بھی بروقت صحیح رد عمل سے۔ تو محفوظ میں ہاں کہہ سکتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں ساتھ۔ جس طرح سے کمپیوٹر گیم میں مختلف آلٹرنیٹو ہیں، تو کیا کتاب محفوظ میں بھی ایسا ہی ہے؟ یقیناً ایسا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر سیناریو اس میں رکھا ہوا ہے، ہر چیز، تو وہ آل نوئنگ ہے، اس کو اپنی ذات کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ کتاب محفوظ از ناٹ اللہ ڈائری بٹ ہز پروگرام، جو دنیا کے لیے، کائنات کے لیے اس کا جو پروگرام ہے، اس کا جو پلان ہے وہ ہے۔ اور میرے نزدیک وہ بالکل ایک ہارڈ ڈسک ہے۔ I don't believe it is kind of a book as we know، مصحف نہیں، اس ٹائپ کی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کو پڑھیں تو وہ آپ کو باقاعدہ اس کتاب محفوظ کا میٹیریل تک بتا دیا ہے، ہاں بالکل اوپن ہے۔ اور کتاب محفوظ کا میٹیریل جانتے ہو کیا ہے؟ پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے یہ کس چیز سے بنتی ہے۔ یہ شرامی کے ساتھ لوہے کے چورے کو مکس کر کے بنائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر ایک جو پڑھنے والی نب ہوتی ہے، بالکل اس طرح سے اندر ہوتی ہے یہ ہارڈ ڈسک، جیسے آپ کا ریکارڈ پلیئر ہوتا ہے، وہ ایک ڈنڈی سی اور اس کے اوپر آپ نوب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکچولی ہیرے کی کنی ہوتی ہے، ڈائمنڈ نب ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے ہڈن ٹیبلٹ، لوح محفوظ، اس کا میٹیریل بتا گئے ہیں، ہاں بالکل صاف صاف۔ اور وہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کی پیٹھ پیچھے ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی، تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے غیظ میں کہا کہ اور آج ہم نے بنی
اسرائیل کے اس گناہ کو فولاد کی سل پر ہیرے کی کنی سے لکھ دیا۔ تو یہاں ہمیں نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے بھی ہم لوگ یہ جانتے تھے کہ ہیرا سب سے سخت چیز ہے اور وہ اس ٹائپ سے کو لکھنے کے اور قلم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، آرٹ کے لیے کسی بھی چیز پر وہ اسکریچ ڈال سکتا ہے، بلکہ اصل نالج تو یہ ہے کہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ شرمیک اور فولاد کے چورے کو ملا کر گوندا جاتا ہے اور اس سے وہ ہارڈ ڈسک بنتی ہے جو آج کل ہمارے کمپیوٹرز میں استعمال ہوتی ہے۔ بالکل جیسے ایک گراموفون چلتا ہے، ایک آرم ہوتا ہے، وہ ہینڈل جو اس کے اوپر آتا ہے ریکارڈ کے اوپر چلتا ہے اور اس کے اوپر ایک نب ہوتی ہے، ڈائمنڈ پن کہلاتی ہے، اس کے اوپر چلتی ہے، تو اسی طرح سے ہارڈ ڈسک کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو ہارڈ ڈسک کا جو میٹیریل ہوتا ہے شرامیک اور فولاد کا چورے سے بنتی ہے اور اس کو پڑھنے والی یا اس کے اوپر لکھنے والی قلم یا نب جو ہے وہ ڈائمنڈ ٹپ ہوتی ہے، ڈائمنڈ نب کہتے ہیں اسے۔ تو یہ ہمارے عام کمپیوٹر کے اندر بھی وہی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کتاب المحفوظ جو ہے وہ ایک ہی ہارڈ ڈسک کی طرح سے ہے جس میں فولاد کی یقیناً اتنی تعداد ہوگی جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے فولاد کی سل قرار دیا اور ہیرے کی کنی سے اس کے اوپر لکھ دیا گیا۔ ہارڈ ڈسک جو ہمارے پاس موجود ہے اسی قسم کا ایک تصور دیتی ہے۔ واللہ عالم السباب، اصل ان بہرحال اللہ کو ہے، ہم تو صرف قیاس کر رہے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، وضاحتی سوال ہے۔ اوکے، جادو چیٹ سے متعلق جادو کا ذکر کیا۔ ہاں، چیٹس میں بتایا کہ جیسے چیٹس ہیں اسی طرح سے یہ موکل اور جنات اور جادو کا میں نے ذکر کیا۔ تو اس سے متعلق سوال یہ ہے کیا جادو واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھو قرآن پاک میں رد سحر کے لیے اس کے لیے دعائیں آئیں، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ اچھا، تو یہ تو اس کے رد کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے جس چیز کے لیے رد ہے تو اس کا وجود بھی ہے۔ اگر وجود ہے تو وہ وجود کہاں سے ہے اور کب سے ہے؟ آپ لوگوں نے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ میں نے بہت سی ماشاءاللہ تفاسیر پڑھی ہیں، اکثر و بیشتر میں یہ پوری بات پوری طور پہ وضاحت سے نہیں ہے، بد نصیبی ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پیڈلنگ کرنی پڑے گی ون ٹو اندر۔ تو ایک بات ایک جگہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ہے، دوسری بات دوسری جگہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ہے، تو آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک کرنا پڑے گا ٹو کلیکٹ دس آل ڈیٹا اینڈ دین انڈرسٹینڈ۔ اور قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے ضروری بھی ہے ایکچولی کہ آپ صرف ایک ٹرانسلیشن پر ریلائی نہ کریں۔ میٹر آف فیکٹ اٹ از امپاسبل ٹو ٹرانسلیٹ قرآن 100%۔ ایسی زبان میں ہے جس میں ایک ایک لفظ کے کئی 100 مطلب نکل آتے ہیں یا سینونیمز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ٹرانسلیشن یقیناً ناکافی رہتی ہے۔ کوئی بھی ایک التفاسیر ہے ابن کثیر کی، تمام تفاسیر جو ہیں وہ اسی سے استفادہ حاصل کرتی ہیں، اور وہ دو طرح سے ہے، ایک شارٹ ورژن ہے اور ایک ڈیٹیل ورژن ہے۔ تو آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے۔ اگر کہیں آپ کو کنفیوژن ہے ٹرانسلیشن میں تو آپ کو اس کی ایک سے زیادہ ٹرانسلیشنز پڑھنی پڑیں گی۔ کسی نے ایک لفظ کا کچھ مطلب لکھا ہے، کسی نے اس کا دوسرا سینونیم لیا ہے، کسی نے تیسرا، کسی نے چوتھا، کسی نے پانچ، اس ٹائپ سے۔ تو ہم لوگ جن کی زبان محدود ہے وہ اسی لفظ کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ایگزیکٹ یہ لکھا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں لکھا ہوا۔ عربی کے اس لفظ کو اگر آپ لغات میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا بہت سارے وہ ہیں۔ یہاں کچھ کنسیپچول مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہے بزرگوں کے درمیان میں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں، توکل اللہ۔ ہاروت اور ماروت جب لوگوں کو جادو سکھانے آئے تو وہ لوگوں کو ساتھ ساتھ وارننگ دیا کرتے تھے کہ یہ جادو جو ہے یہ آزمائش ہے، تو ہم آزمائش لے کر آئے ہیں، تو جو سیکھنا چاہے ہم سکھا دیں گے، لیکن یاد رکھنا ساتھ وارننگ دے رہے ہیں۔ تو اس چیز کو لوگ عموماً غلط سمجھ گئے ہیں اور اس سے عام تاثر تراجم میں اسی طرح سے ملتا ہے جیسے وہ کوئی فتنہ لے کر آئے تھے۔ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فتنہ گر نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے، رحمان کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فتنہ نہیں بھیجا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، وہ اللہ ہی کے بھیجے فرشتے تھے اور وہ جادو کی تعلیم دینے کے لیے ہی آئے تھے۔ تو اس سے بنی نوع انسان کو بھٹکانا اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے ایک سہولت عطا کی جا رہی تھی، اور جو ان بدبختوں کی وجہ سے ہم سے چھن گئی۔ ایسی بہت ساری مثالیں میں بعد میں دوں گا، اگر انٹرسٹ ہو تو، یا کسی اور لیکچر میں رکھ لیں گے اسے ایک پورے پروگرام کے طور پر۔ لیکن یہاں پر اتنا بتا دوں کہ یہ فتنہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو کنفیوژن نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، ہی از ناٹ آتھر آف کنفیوژن۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا تو میری سمجھ میں تو یہی آیا
کیا کہ وہ ہمارے لیے ایک مزید سہولت لے کر آئے تھے کہ انسان کو اتنی محنت نہ کرنی پڑے، چند چیزیں ایسی ہوں جو اس کے اندر بھی یہ طاقت آ جائے کہ وہ اپنے رب کی طرح سے کن اور فایا کن میں سے کچھ حصہ حاصل کر لے۔ تو اتنی زیادہ محنت اور مشقت کے بجائے کچھ چیزیں وہ بس کہہ دے اور ہو جائیں، کچھ کلمات پڑھ لے اور ہو جائیں۔ تو یہ ایک سہولت کے ساتھ آئے تھے، لیکن فرشتوں نے لوگوں کو وارننگ دی تھی، ویور ڈسکرپشن جیسے آتی ہے، وارننگ، ٹھیک ہے نا، کہ یہ میٹیریل، یہ کتاب 16 سال سے کم کے لوگ نہ پڑھیں۔ اس پروگرام کے ساتھ اگر بچے ہیں تو وہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس کو دیکھیں تاکہ بڑے انہیں سمجھا سکیں ساتھ ساتھ۔ تو اسی طرح سے یہ تعلیم تھی کہ وہ ہاروت اور ماروت لوگوں کو پہلے وارننگ دیتے تھے۔ آپ وارننگ پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جیسے وہ کوئی فتنہ لے کر آئے تھے، وہ فرشتے تھے، فتنہ کیسے لا سکتے تھے؟ تو وہ لوگوں کو یہ وارننگ دیتے تھے کہ بھئی دیکھو ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ہم تمہیں سکھا سکتے ہیں، لیکن یہ تمہیں کرپٹ کر سکتی ہے، تو اگر تم بدیانتی سے اسے استعمال کرو گے تو یہ تمہاری تباہی کا ذریعہ بن جائے گی، ظاہر ہے گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے power is corruption and absolute power is absolute corruption۔ وہ محاورہ یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم تمہیں ایسی پاور دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم کسی بھی اپنے ڈیزائر کو فلفل کر سکتے ہو۔ تو احتیاط کرنا اس میں جائز اور ناجائز کا۔ میں یہ کورس کر رہا تھا براڈ کاسٹنگ کا، تو اس میں پہلا کتابچہ دیا گیا وارننگ۔ تو جو براڈ کاسٹر بن رہے ہیں ان کے لیے وارننگ تھی، اور اس میں قانون کے حوالے دیے ہوئے تھے، اور اس میں سب سے پہلے جو لکھا ہوا تھا ایک سویڈش میں اسے کہتا ہوں، بعد میں ترجمہ کر دوں گا، وار اینڈ دا اود ایر او تھال بار، یعنی ایچ ورڈ از سبجیکٹ ٹو فائل۔ تو ہر لفظ پر مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے، جملے پہ نہیں، لفظ پر۔ تو یہ وارننگ تھی۔ تو اب میں کہوں کہ جی وہ تو جیل کرانے سے ڈرا رہے تھے، نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے براڈ کاسٹنگ کرنی ہے تو پہلے یہ چیز سمجھ لیں آپ، یہ نہیں ہے کہ آپ مائک کے سامنے آ کر کسی کی بھی عزت اتارتے پھریں گے۔ تو اسی طرح سے ہاروت اور ماروت جو جادو کا علم دنیا میں بانٹنے کے لیے لائے، تو وہ بھی پہلے وارننگ دیتے تھے، اور اس وارننگ کا مطلب یہ تھا کہ اس کا مس یوز جو ہے وہ تمہیں بہت بڑی چیز ہے، تو اس سے یقیناً بہت بڑے گناہ ہوں گے۔ اور وہ ہم نے دیکھا جن لوگوں نے جادو سیکھا اکارڈنگ ٹو قرآن، تو وہ کرتے ہی کیا تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی بیویاں چھیننے کے لیے وہ عمل شروع کر دیے، میاں بیوی کے اندر ناچاکیاں ڈالنے کے لیے۔ اور یہ گناہ جائز رشتوں کے درمیان میں آنا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ تھا۔ تو وہاں تو لوگ جو سیکھتے تھے تو انہوں نے اس کا استعمال شروع ہی غلط کیا۔ تو جب یعنی بیسک لوگوں کا ٹینڈنس ہی اس طرف دیکھا، کاش کہ اس وقت تھوڑی سی میجورٹی اس کا صحیح استعمال کرنے والی ہوتی تو یہ دیکھا جا سکتا تھا بیچ میں کچھ لوگ غلط ہیں، لیکن جب میجورٹی ہی اسے غلط استعمال کر رہی تھی تو اس علم کو سلب کر لیا گیا اور مزید سکھانے سے روک دیا گیا۔ تو وہ جو کچھ کلمات سکھا گئے تھے تو وہ آج بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں سب سے پہلا اشتہار تو اسی بات کا ہوتا ہے۔ یہ جادو کی حقیقت ہے، اور پھر اس کو اس طرح سے بین کر دیا گیا کیونکہ علم تو لوگوں میں موجود تھا، وہ تو رہ گیا تھا، تو اسے اس طرح سے بین کر دیا گیا کہ جادو برحق ہے، یعنی جادو ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہے، ایک سچی چیز ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن کرنے والا کافر، یعنی وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو جادو کرنے کے بعد اس کے کسی بھی اچھے عمل کو گنا نہیں جائے گا، اس کو اللہ کا منکر گنا جائے گا۔ تو یہ چھوٹا بڑا کفر نہیں ہے، بہت بڑا کفر ہے۔ تو ایسے عامل لوگ جو وہاں پر آپ کو جادو کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں، in other words۔ تو جادو برحق ہے، کرنے والا کافر۔ اور ہاروت ماروت جو ایک آزمائش لے کر آئے تھے، ہم لوگ فیل ہو گئے، انسانیت اس میں فیل ہو گئی، ہم نے اس کا استعمال ہی غلط شروع کیا، اس لیے وہ ہم سے چھن گئی، ورنہ آج شاید ہم اتنی زیادہ محنتوں کی ضرورت نہ ہوتی، یا کم از کم روزی روٹی کے لیے کوئی ایسا طریقہ رہتا۔ واللہ عالم الصواب۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔